چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آپ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کرتے ہیں، وشیعت بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الحاقہ، اس کی آیت نمبر 16 اور 17 دو آیتیں پڑھیں گے توجہ کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی درست انداز سے اچھے طریقے سے پڑھنا ضرور سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي فهي يومئذ 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 واهية 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 فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية ها فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية
गुड। पूरी आयत को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया। वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया। चलें, गुन्ने मद आगे पीछे हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, कोशिश करनी चाहिए एक आवाज़ के साथ। आइए इस आयत के हम क़वाइद को समझने की कोशिश करते हैं। वाव, वाव की अदायगी होती है होंठों की गोलाई से, ठीक है, आपने याद रखना है। वाव को नून से मिलाएंगे, यहाँ देखें नून साकिन है और नून साकिन के बाद शीन आ रहा है, तो कायदा बन जाएगा इख्फा कायदा। कौन सा कायदा है? इख्फा कायदा होगा। नून को छुपा कर एक अलिफ का गुन्ना अदा करेंगे। शक़्क़तिस समा, अब शीन को काफ से मिलाना है। वंशक़्क़तिस, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, शीन को जब काफ से मिलाएंगे तो काफ मुशद्दद है, ज़रा रुक कर भी अदा करना है और हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करना है। और काफ मोटे हुरूफ में से, हुर्फ़ मुस्तालिया में से, काफ का मखरज ज़बान की जड़ तालु का नरम हिस्सा आपने याद रखना है। और ता को सीन से मिलाएंगे, सीन को बारीक रखना है, सीटी के साथ अदा करेंगे। सीटी वाले हुर्फ़े 3 ज़ा सीन सौद याद रखना है आपने। इनको हुर्फ़े असलिया मखरज के लिहाज से, सफ़ीरिया सिफत के लिहाज से कहते हैं। और यहाँ समा के बाद, समा में जो है सीन पर ज़बर है और समाउ मीम अलिफ ज़बर मा अलिफ मद्दा, और उसके बाद हमज़ा उसी कलमे में आने की वजह से आपको एक मद नज़र आ रही है। इस मद को कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। क्या कहते हैं? मद्दे मुत्तसिल। क्या कहते हैं? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल, ठीक है। 2 ढाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत इसको खींच कर अदा करेंगे और हमज़ा पर पेश है, हमज़ा को खूब वाज़े करेंगे। वंशक़्क़तिस समाउ, वंशक़्क़तिस समाउ। गुड। फ़हिया में फ़ा का मखरज याद रखिए, फ़ा और वाव में जो फ़र्क होता है, वाव अदा होता है हमेशा होंठों की गोलाई से और फ़ा अदा होता है ऊपर वाले दांतों के किनारे। जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो अदा होता है फ़ा। क्या अदा होता है? फ़ा। गुड। अब फ़ा पर भी ज़बर है, हा के नीचे ज़ेर है, या पर ज़बर है, हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे। देखें तीनों की अदायगी एक ही जैसे, फ़हिया फ़हिया यानी किसी हर्फ को हमने खींचा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, हा की अदायगी होती है अलग के नीचे वाले हिस्से से, या पर ज़बर है। और या का मखरज भी याद रखें कि या जो अदा होता है वस्ते ज़बान वस्ते तालु से। कहाँ से अदा होता है? वस्ते ज़बान वस्ते तालु से। जीम शीन और या, शीन यहाँ पर भी आया है, जीम यहाँ आ रहा है और ये या है। याद रखें ये हरूफ जब अदा होते हैं जीम शीन या मुतहर्रिका, तो ये अदा होते हैं या लीन भी आ जाता है, तो हमेशा ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से। अच्छा, या मद्दा जो होता है ना, या मद्दा वो अदा होता है जौफ़े दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से। उर्फ़ मद्दा जो होते हैं वो मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है यौमइज़िन। अब यऊ ये वाव लीन है, नरमी से अदा करेंगे। मीम पर ज़बर है, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। और यौमइज़िन ज़ाल को, ज़ाल के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, आगे से वाव आ रहा है, तो आगे वाव आने की वजह से हो जाएगा इदगाम माल गुन्ना का कायदा। कौन सा कायदा होगा? इदगाम माल गुन्ना। जी हाँ, जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद उर्फ़े अरमलून आ जाएं, या वाव मीम नून 4 उर्फ़ आएँ तो इदगाम माल गुन्ना, और लाम और रा आ जाएँ तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। तो यहाँ पर कौन सा कायदा? इदगाम माल गुन्ना। गुड। वाहिया, वाव अलिफ ज़बर वाह अलिफ मद्दा है, खींचना है, वाव में होंठ गोल रखने। हा अदा होता है अलग के नीचे वाले हिस्से से, या पर ज़बर है वाहिया, तो ये याद रखें हरकत को बग़ैर खींचे अदा करेंगे। या पर ज़बान आने की वजह से या मुतहर्रिका है, वस्ते ज़बान वस्ते तालु से अदा करेंगे। गोल ता को वफ़ में हा से बदल देंगे, गोल ता को वफ़ में हा से बदल देंगे। आवाज़ आएगी फ़हिया यौमइज़िन वाहिया, फ़हिया यौमइज़िन वाहिया, वाहिया वाहिया, वाहिया वाहिया। गुड। पूरी आयत को पढ़ेंगे। वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिया यौमइज़िन वाहिया, वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिया यौमइज़िन वाहिया। गुड। ये आयत अभी आपने पहले के मुकाबले में अच्छा
مل کر پڑھا، ایک آواز سے پڑھا، کیونکہ ابھی آپ نے کافی قواعد کو بھی سمجھ لیا تھا تو اس لیے آپ نے اچھے انداز سے پڑھا، ماشاءاللہ۔ والملک ملک والملک والملک علی على أرجائها أرجائها والملك على أرجائها والملك على أرجائها۔ گڈ، زبردست، مل کے پڑھیں ایک آواز کے ساتھ۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، اگر ہم پچھلی آیت سے ملاتے ہیں، واو مشدد ہے، اگر پیچھے سے ملائیں گے تو قاعدہ ہو جائے گا تنوین کے بعد واو آ گیا، ادغام مال غنہ کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہیں سے پڑھتے ہیں تو پھر تو قاعدہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے سے ملایا نہیں، صرف واو متحرک پڑھیں گے، تشدید اس کی نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ تشدید تو تب ہوتی ہے جب پیچھے سے ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ واو پر زبر آنے کی وجہ سے واو ادا ہوتا ہے ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے، واو پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، واو خود جو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہاں جب کسی حرف پر پیش آ جائے، دو پیش آ جائے، تو وہ حرف بھی ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ تو واو کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ ملکو، میم پر زبر، لام پر زبر، کاف پر پیش، ملکو، حرکات کو، یہ ہیں حرکات تینوں، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے۔ کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قاف تھا زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اور کاف ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ علا میں عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، عین اور حا یاد رکھنا ہے، دو حروف عین اور حا حلق کے درمیان والے حصے سے، اور حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے، ان کو کہتے ہیں حروف حلقیہ یا حروف حلقی، ٹھیک ہے؟ علا میں لام پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑے زبر پر آپ کو ایک چھوٹی سی مد نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، کیونکہ کھڑی حرکات حروف مدہ ہی کے قائم مقام ہوتی ہیں، علی مدہ ہی قائم مقام کھڑا زبر ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں تو ہو جائے گا مد منفصل، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ ارجائہا، اب یہاں را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، جب کبھی را ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو وہ را ہوتا ہے ہمیشہ پر، تو یہاں پر بھی پر کر کے پڑھیں گے را کو۔ اور جا، آپ دیکھیں جیم کا مخرج ہے وسط زبان وسط تالو، زبان کا درمیان، تالو کا درمیان، جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے؟ یہ ادا ہوتے ہیں وسط زبان وسط تالو، یعنی زبان کے درمیان، اوپر کے تالو کے درمیان سے، ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں مد دیکھ رہے ہیں، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے ہو جائے گا مد متصل۔ کون سی مد ہے؟ مد متصل۔ اس کو بھی 2 ڈھائی الف، یعنی جیسے مد منفصل کی 2 ڈھائی الف کھینچ کے پڑھا، اس کو بھی 2 ڈھائی الف کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی 4 یا 5 حرکات۔ اچھا اس کا کھینچنا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ مد واجب بھی کہتے ہیں، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے مد متصل جو ہے نا، اس میں توسط ضرور ہوتا ہے، 2 یا ڈھائی الف اس کو کھینچنا ضروری ہوتا ہے، اس سے کم ہم نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حمزہ کو خوب واضح کریں گے، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، والملك على أرجائها۔ اچھا بعض بچے کیا کرتے ہیں، اعلیٰ کی مد پہلے مد منفصل آئے اور متصل بعد میں آئے نا، تو منفصل کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں، متصل کو کم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، منفصل کم ہو جائے متصل کو زیادہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ نے خاص کیا، یا پھر دونوں کو ایک جتنا آپ برابر رکھیں، ٹھیک؟ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، والملك على أرجائها۔ گڈ۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ ويحمل عرشه وَيَحْمِلُ عَرْشَ ويحمل عرش رَبِّكَ ربك وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ ويحمل عرش ربك فَوْقَهُمْ فوقهم فَوْقَهُمْ فوقهم وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ويحمل عرش ربك فوقهم يَوْمَئِذٍ يومئذ
ثمانية ثمانية يومئذ ثمانية يومئذ ثمانية. اچھا بعض بچے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب حرف اخفا آتا ہے تو اخفا کی ادائیگی جو کرتے ہیں نا منہ کھول لیتے ہیں. یومئذ ایسے نہیں کرنا، یہ غلط ہے. یومئذ ایسے نہیں. یومئذ یعنی آپ نون کے مخرج میں زبان کو ہلکا سا ٹچ کریں گے، ہلکا سا ٹچ کرنا ہے، پورا زور سے پریشر سے نہیں لگانا، صرف ٹچ مارنا ہے اور پھر آپ نے ناک میں آواز لے جائیں. یومئذ ثمانیہ. يومئذ ثمانية. گڈ. آخر میں ہا کی ادائیگی کلیئر کریں گے، پوری آیت کو پڑھیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. وَيَحْمِلُ یا کو ہا سے ملانا ہے، ہا کو ہلانا نہیں ہے، ساکن رکھنا ہے. وَيَحْمِلُ میں حرکات ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کریں گے. اور رشا را ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، را پر ہو جائے گا اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. اور رشا شین میں تفشی ہوتی ہے. تفشی کے معنی ہے منہ میں آواز کا پھیل جانا. تفشی کے معنی ہے منہ میں آواز کا پھیل جانا. یہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی حرف میں ہوتی ہے اور وہ ہے شین. کون سا حرف ہے وہ؟ شین. کون سی صفت پائی جاتی ہے اس میں؟ تفشیہ. ایک خاص صفت جس کا نام ہے صفت تفشیہ. تفشی. تفشی کے معنی ہے آواز پھیلنا. شین ہمیشہ وسط زبان وسط تعلق سے ہی ادا ہوتا ہے، مگر تفشی کو اچھے انداز سے ادا کرنا ہے. ربی کا را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا. ربی کا با مشدد ذرا رک کر ادا کریں. کاف کو باریک رکھنا ہے. زبان کی جڑ تعلق کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. فوقہم واو سنگ سے پہلے زبر واولین نرمی سے ادا کرنا ہے. فوقہم قاف پر حرف مستعلیہ میں سے زبان کی جڑ و تعلق کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے اور کاف زبان کی جڑ تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. کاف اور قاف دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں. حروف لہاتیہ. لہاتیہ یا حروف یا لہویہ. ٹھیک ہے. اور فوقہم میم سائن قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفوی کا ہے. یہ قاعدہ ادغام نہیں کریں گے، اخفا نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. کیوں کہ میم سائن بعد نہ دوسری میم آگے اور نہ ہی با ہے یا آ رہا ہے، اس وجہ سے اظہار شفوی ہو جائے گا. یومئذ واو سائن سے پہلے زبر آ گیا، واولین نرمی سے ادا کریں گے اور حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. پھر یہاں تنوین کے بعد سا ہے. کون سا قاعدہ ہوگا؟ جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہوگا اخفا، یعنی نون ساکن تنوین میں غنہ ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گنہ. غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں اور ناک میں آواز لے جائیں گے مگر نون کو چھپا لیں گے. ناک میں تو آواز جائے گی، لے کے جائیں گے. کیسے؟ یومئذ. یومئذ. مگر دیکھیں نون چھپ گیا، نون کی آواز کلیئر نہیں ہے. کیسے؟ یومئذ ایسے نہیں. یومئذ. یومئذ. گڈ. ثمانیہ میں سا پر زبر، میم پر کھڑا زبر اور کھڑی حرکات کو ایکل کھینچتے ہیں، حرکات کو نہیں کھینچتے. نون کے نیچے زیر ہے، یا پر زبر ہے اور گول تا کو تا پر دو پیش ہیں. جی شاہزین بھائی، گول تا کو کیا کریں گے؟ ہاں میں بدل دیں گے. ہاں میں بدل دیں گے. شاہزین بھائی آپ نے جواب درست دے دیا ہے، مگر ابھی آپ سے سوال پوچھا نہیں تھا، مگر آپ نے ویسے بتایا گولتا کو ہاں سے بدلیں گے. زبردست. تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں پوری آیت کو. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ الحاقہ آیت نمبر 16 اور 17 دو آیتیں پڑھی ہیں. آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا. آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے سننا ہے. جی ہاں میں ابھی پڑھوں گا مگر آپ توجہ سنیں گے. بعض بچے کیا ہوتے ہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھیں نہیں. جب آپ کو پڑھایا جا رہا ہو تو پڑھیں اور جب کہا جا رہا ہو آپ توجہ سے سنیں تو آپ توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو مزید جو اس کی غلطیاں ہیں وہ درست کرنے میں
مدد مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف۔ ماشاءاللہ آپ نے امید اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا، پڑھا بھی ہوگا۔ اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہمیں کس انداز سے آج کا جو پروگرام ہے اس میں ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر پروگرام میں مقابلہ ہوتا ہے، تو آج کے پروگرام میں بھی مقابلہ ہوگا ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان۔ ٹیم اے تیار ہے؟ ٹیم بی تیار ہے؟ چلیں پہلا سوال ٹیم اے سے بتائیے، وانشقت السماء۔ جی بتائیے پہلا سوال۔ جی ارمان بھائی بتائیے، وانشقت السماء، ون کون سا قاعدہ ہے؟ حروف اخفا۔ حروف اخفا، سوچ لیں۔ جی حروف اخفا کا قاعدہ ہے یا اخفا کا قاعدہ ہے؟ اخفا کا قاعدہ۔ اخفا کا قاعدہ، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ حاصل کرنی ہے ٹیم اے نے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، وانشقت السماء، سما کی مد کون سی ہے؟ جی شاہزین بھائی کون سا قاعدہ ہے؟ مد متصل۔ سوچ لیں، سوچ لیا؟ جواب درست دے دیا شاہزین بھائی نے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ ٹیم بی کو بھی مل چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے فہی یومئذ، کون سا قاعدہ ہے ٹیم اے؟ جی مائک دیجیے گا ادھر پیارے بچے کو، نام بتائیے۔ محمد حسان۔ محمد حسان، کون سا قاعدہ ہے؟ حروف الملون۔ کیا یرملون؟ تو کیا بھائی پورا جواب دیجیے۔ واو۔ ادغام ہے، مال غنہ ہے، بلا غنہ ہے، کیا ہے؟ گنہ۔ کیا ہے؟ مال گنہ۔ کیا ہے مال غنہ؟ کیا ادغام مال گنہ۔ ادغام مال غنہ، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ مزید حاصل کر لیے ٹیم اے نے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، جلدی بتائیے، واہیہ، وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ قاعدے کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جلدی بتائیے۔ شاہزین بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، جی بتائیے۔ جی کیا کریں گے؟ ہاتھ سے بدل دیں گے۔ گولتا کو ہاتھ سے بدل دیں گے۔ آپ کا جواب درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی۔ اگلا سوال، آخری سوال ٹیم اے سے، والملک، کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ احمد رضا بھائی سے مائک دیجیے گا، احمد رضا بھائی کو۔ کاف کا مخرج جلدی کیجیے۔ زبان کی آخر والے کو دیجیے گا۔ زبان کی جڑ و تعلق سخت سے زیادہ ہوگا۔ زبان کی جڑ تعلق سخت اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ عبد الحادی افضل نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال، آخری سوال ٹیم بی سے، جواب دیتے ہیں تو مقابلہ برابر، جواب نہیں دے پائیں گے تو ہار جائیں گے۔ بتائیے، ایزی سوال آپ سے پوچھتے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، فوقہم میں قاف کا مخرج ہے کیا؟ کاف کا بتایا انہوں نے۔ جی آپ بتا دیں، آپ مائک لیں، مائک دیں ان کو، مائک۔ زبان کی جڑ تعلق نرم حصے سے زیادہ ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور 30 پوائنٹس کے ساتھ آج کا مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ محمد ارمان بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانشقت السماء فہی یومئذ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم
دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ساتھ محمد احمد رضا ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، فهي يومئذ واهية، فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. صدق الله العظيم۔ صدق الله العظيم. سبحان الله. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد ارمان بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد احمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اچھے انداز سے کوشش کی ہے، غلطیاں سیکھنے میں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ اچھے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات سے پڑھنے والا بنا دے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل۔